بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ یہاں پہ آج ہم جو سیرہ کا کور کریں گے وہ ہم نے یہ کل بات ڈسکس کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ مجھے آج اللہ نے 5 ایسی چیزیں دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملی ہیں، اور وہ یہ 5 چیزیں کیا تھیں؟ اس میں سے سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میں تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہوں، جبکہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ صرف اپنی امت کے لیے آئے تھے۔ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے خاص نہیں آئے، بلکہ ساری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ ہاں، جنہوں نے مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آپ کے احکامات کو، وہ امت مسلمہ کہلاتی ہے، لیکن آپ کا جو پیغام ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے عام ہے۔ دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دشمن پر میرا رعب ایک ماہ کے سفر کے برابر ہے، یعنی اس طرح سے آپ کا رعب تھا کہ وہ دشمن اگر ایک ماہ بھی دور ہے تو آپ کے رعب کی وجہ سے وہ قریب نہیں آتا تھا، جو کہ اس دفعہ تبوک میں ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تبوک میں آپ گئے اور تقریباً اس زمانے کے لحاظ سے 1 ماہ کا وہ سفر تھا، تو جب ان کو پتہ چلا رومنز کو کہ آپ آ رہے ہیں تو کوئی بھی مقابلے پر نہیں آیا تھا۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرا رعب 1 ماہ کے سفر کے برابر ہے۔ تیسری چیز جو آپ نے فرمائی وہ یہ تھا کہ غنیمت یعنی مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا۔ کیا کیا جاتا تھا کہ اس کو جتنا بھی مال غنیمت تھا وہ اکٹھا کیا جاتا تھا، اس کو رکھا جاتا تھا، اور اوپر سے آسمانی بجلی آتی تھی اور اس مال کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ یہ پہلے نبیوں کے زمانے میں ہوتا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کے لیے مال غنیمت جو تھا وہ حلال کر دیا گیا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ صحابہ کرام کے فوج کے درمیان بھی بڑھتا تھا اور پھر عام لوگوں کو بھی اس کا نفع ملتا تھا۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کہا کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، جبکہ پچھلی امتیں صرف اپنے گھروں میں عبادت کر سکتی تھیں۔ یعنی مسلمانوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد ہی میں جا کے پڑھیں، یعنی اگر آپ کسی فورن لینڈ میں ہوتے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں تو وہاں پہ بھی کسی بھی جگہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، پرووائڈڈ کہ وہ جگہ پاک ہو، کیونکہ وہاں پہ اکثر ان کے کتے وغیرہ گھومتے ہیں تو ان کا کہیں پیشاب وغیرہ جو ہے اگر وہ گرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جگہ تو پاک نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ جب ہم کہیں پہ بھی جائیں تو ایسی جگہ چوز کر لیں جو کہ جہاں پہ یہ خطرہ نہ ہو کہ کوئی گندگی ہے، تو نماز کسی بھی جگہ قبلہ رخ ہو کے پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہود کے لیے آج بھی کیا ہے کہ وہ ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنی عبادت نہیں کر سکتے، ان کو سیناگوگ میں جانا ہوتا ہے، سیناگوگ میں جا کے ان کو نماز اپنی عبادت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی جگہ ہو، پانی صاف ہو، اس سے وضو کریں، اور پھر تیمم کی بھی اجازت ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی کی کمی ہے تو آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سہولتیں امت مسلمہ کو عطا کی گئی، اللہ نے عطا کی، اللہ تعالیٰ نے۔ اور 5ویں جگہ جو چیز آپ نے بتائی کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، سوال کرو، سل، تو میں نے اس کو قیامت کے دن بچا لیا، اور اب جو بھی تم میں سے، یعنی یہ سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کیا چاہتے ہو، تو جو بھی تم میں سے لا الہ کہے گا وہ اس کو میری 5ویں چیز ملے گی۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد شفاعت عظمیٰ ہے، یعنی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت بھی کریں گے اور سب کو آخرکار جنت میں جانا مل جائے گا۔ یہ شفاعت عظمیٰ کیا چیز ہے؟
بات یہ ہے کہ ہر نبی یا رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ وہ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں. تو جس نے بھی جو بھی نبی تھے انہوں نے ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ تھی انہوں نے مانگ لی. جب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو انہوں نے کچھ نہ مانگا اور انہوں نے یہ چیز جو تھی شفاعت قیامت کے دن کے لیے رکھ لی اور کہا کہ یا اللہ تعالیٰ سے کہ میں یہ قیامت کے دن کے لیے محفوظ کرتا ہوں، کیونکہ قیامت کے دن میری امت کو میری شفاعت کی ضرورت ہوگی. تو جب قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آپ اپنی امت کے حق میں شفاعت کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو سنیں گے. تو یہاں پہ یہ بھی ہے کہ مسلمان چاہے کتنا بھی گنہگار ہو، اس کو جو سزا اس کے اعمال کی ملنی ہے ملے گی، لیکن فائنلی جنت میں جانا اس کا ممکن ہو سکے گا. اب یہاں سے ایک اور حدیث ہے جو کہ جس کے بارے میں جس میں بخاری کی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 6 چیزیں قیامت سے پہلے گن لو. ایک تو کیا چیز ہے؟ میری موت، یعنی میری موت کے بعد قیامت بہت نزدیک ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ٹائم فریم ہے نا یہ ہمارے لیے ہے. ہم جب اس دنیا میں ہیں تو 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال، لیکن جب ہم اس دنیا کے مدار سے نکلتے ہیں تو یہ ٹائم فریم ختم ہو جاتا ہے، یہ ٹائم فریم نہیں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ میری موت، تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو یہ وقت ہے وہ اللہ کے نزدیک یہ 1 گھنٹہ، یہ 1 سال، یہ 2 سال، یا 10 سال، یہ سب کچھ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ٹائم فریم تو ایک پلک جھپکنے کا معاملہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتے ہیں کن فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نزدیک یہ جو وقت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کتنے گھنٹوں کا ہوگا، کیا ہوگا. یہ ہمارے لیے، ہم اس دنیا میں ہیں، ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسٹروناٹس وغیرہ جب یہاں سے جاتے ہیں چاند پہ جانے کے لیے یا زمین کے مدار سے نکلتے ہیں تو ٹائم فریم ان کے لیے ختم ہو جاتا ہے. بہرحال دوسرا چیز جو آپ نے کہی وہ کیا کہی؟ وہ تھی بیت المقدس کی فتح. بیت المقدس اس وقت رومنز کے پاس تھا یا پرشینز کے پاس تھا، لیکن اس وقت آپ کے فوت ہونے کے صرف 2 سال بعد فتح ہو گیا تھا یہ بیت المقدس، اور وہ آزاد ہو گیا تھا. تیسری چیز جو آپ نے کہی کہ 2 وبائیں جو تم لوگوں کو ختم کر دیں گی. ایک مرض جو اونٹوں کی یعنی کہ مرض جو کہ اونٹوں کی عمر بن خطاب کے دور میں بھی آئی، یعنی کہ یہ اب بات یہ ہے کہ 2 وبائیں ہیں جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وبائیں جو تم کو ختم کر دیں گی. تو کہا جاتا ہے کہ یہ وبا عمر بن خطاب کے دور میں آئی تھی، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ واللہ عالم کہ واقعی میں یہ ہوئی یا نہیں. یہ کوئی ایسا مرض تھا جو اونٹوں کو ہوا کرتا ہوتا تھا. اور پھر چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھا تکثیر المال، یعنی پیسے کی کثرت، مال کی کثرت اتنی کہ اگر کسی کو اگر 100 دینار بھی دیے گئے تو وہ خوش نہ ہوگا. یعنی کیا ہوگا کہ 100 دینار جو تھے، آج کل اگر ہم دیکھیں کہ 100 دینار کی قیمت کیا ہوگی کہ آج کل کے مطابق یہ 10,000 امریکی ڈالر بنتا ہے. تو ہم آج بھی دیکھ لیں کہ 100 روپیہ اس کی ویلیو بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے. اگر آپ کسی کو 100 روپیہ بھی دیتے ہیں تو اس سے خوش نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ پیسے کی ویلیو ختم ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مال کی کثرت اتنی ہوگی کہ اگر 100 دینار بھی دیے گئے تو اس کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، کہ اس کو یہ ہوگا کہ صرف اتنے کم دیے ہیں. تو یہاں سے پھر 5ویں چیز یہ ہے کہ ایسا فتنہ کہ کوئی بھی مسلمان گھر اس سے بچ کر نہیں رہے گا. جیسے آج کل امت کا حال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر اس میں مبتلا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا فتنہ ہوگا جو کہ ہر مسلمان گھر جو ہے اس سے بچ کر نہیں رہے گا. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے.
ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے واٹس ایپ کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے ہر جگہ ہر گھر میں وہ بات پھیل جاتی ہے، اور دیر نہیں لگتی کہ اس بات کو پھیلنے میں دیر نہیں لگتی، اور پھر سب لوگ اسی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم وبائیں ہی دیکھ لیں کہ وبا کس طرح سے پھیلتی ہے۔ آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سے دوسرے کو اور دوسرے سے تیسرے کو لگتی ہے اور وہ پھیل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خبریں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پھیلتی ہیں۔ ایک گھر میں ایک کوئی خبر رہ نہیں سکتی۔ آج یہ انٹرنیٹ اور اس کے واٹس ایپ کے ذریعے ایک بات ایک سیکنڈ نہیں لگتا کہ وہ بات امریکہ تک پہنچ سکتی ہے، لندن تک پہنچ سکتی ہے، دور سے دور علاقوں میں بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ جس سے کہ کوئی انسان جو ہے مسلمان گھرانہ محفوظ نہیں رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم معاہدہ کرو گے بنی اصفر سے۔ بنی اصفر کون تھے؟ اس زمانے میں رومن تھے، اور آج جو جتنے بھی بنی اصفر کے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہی یہ جو ان کی آگے سے اولادیں ہیں، یہ رومنز کے اس زمانے میں صرف رومنز تھے، لیکن آج ہر فارینر جو ہے وہ بنی اصفر کہلاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یعنی ایک کامن دشمن ہوگا، لیکن یہ تمہیں دھوکہ دیں گے اور تم سے 80 جھنڈوں کے ساتھ لڑنے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے، یعنی ایک بہت بڑی آرمی ہوگی۔ اور یہ کیا ہے کہ اسی جنگ کا ذکر بائبل میں بھی ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب یہ کب ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب اس طرح کے معاہدے ہوں گے اور کب وہ ٹوٹیں گے اور کب پھر یہ سب مل کر امت مسلمہ کے خلاف آئیں گے، لیکن بہرحال اس کا جو ذکر ہے وہ بائبل میں موجود ہے۔ پھر ساتویں جو چیز تھی وہ یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ کیسے ہوا؟ یہ المغیرہ ابن شعبہ ہیں جو بتاتے ہیں۔ یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ 6 چیزیں قیامت سے پہلے گن لو، وہ یہ 6 چیزیں تھیں۔ اس کے بعد اب وہاں پہ تبوک کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ کیا ہوا۔ وہاں تبوک میں یہ ہوا کہ جو ایک چیز جو صرف واحد صحابی جن کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ اب وہ کیسے ہوا کہ اس میں المغیرہ ابن شعبہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المغیرہ کو اپنے ساتھ لے لیا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں غسل خانے یا واش رومز جو ہیں وہ گھروں میں نہیں ہوتے تھے۔ جب آپ وہ کر کے آئے تو یہ المغیرہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے پانی ڈالنا شروع کیا تاکہ آپ وضو کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ دھویا، پھر ہاتھ دھو لیے، تو پھر بازو دھونے لگے۔ تو بازو جب دھونے لگے تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توپ پہنی ہوئی تھی، یعنی وہ قمیض تھی یا جو بھی چیز تھی، وہ ایسی تھی کہ اس کے بازو اتنے ٹائٹ تھے کہ وہ اوپر نہیں جا رہے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اس میں سے نکال کے اس توپ میں سے نکال کے توپ کے اندر ڈال لیے، اور توپ کو اوپر کر کے نیچے سے نکال لیے تاکہ وہ اپنے بازو گیلے کر سکیں اور وضو کر سکیں۔ اس سے ہمیں پراپر وضو کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ سارے اعضاء جو ہیں وہ گیلے ہونے چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو توپ تھی وہ یعنی ہمارے آج تک کے زمانے کی چیز نہیں تھی، یہ بہت موٹے کپڑے ہوا کرتے تھے، اور کیونکہ شدید سردی تھی اس لیے ایسی توپ تھی کہ اوپر سے ٹائٹ تھی جو سردی سے بچاؤ کے لیے تھے، اور پھر نیچے سے وہ ذرا سی لوز تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس میں سے ہاتھ نکالے، اور نکال کے آپ نے اپنے اعضاء دھوئے، یعنی ہاتھ دھوئے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو کی اہمیت، کہ ہمیں وضو کو بہت لائٹلی نہیں لینا چاہیے، یعنی جہاں تک ممکن ہو ہمیں اپنے اعضاء کو دھو لینا چاہیے، جو کہ جیسے کہ ہماری شریعت کا اصول ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے لیے مسح کیا، اور مسح اس طرح سے کیا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ٹربن پہنی ہوئی تھی۔ ٹربن ایک ٹوپی ہی کی قسم ہوتی ہے، لیکن ٹوپی اتارنا بہت آسان ہے۔ ٹربن جو ہے اس کے لیے بہت سا کپڑا ہوتا ہے جو سر کے اوپر لپیٹا جاتا ہے، اور یہ بھی سردی سے بچاؤ کے لیے ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ٹربن جو اس کو اردو میں دستار یا عمامہ کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ کیا کہ سر کا مساج کے لیے آپ نے یہ کیا، کیونکہ آپ نے وہ دستار یا عمامہ پہنا ہوا تھا، تو آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا ہاتھ ڈال کے اپنے سامنے کے بال جو تھے وہ گیلے کیے، اور اس کے بعد اپنے عمامے کا مسح کر لیا، یعنی اس کے اوپر سے مسح کر کے اس کے اوپر سے پھیر لیا۔ اسی سے علماء نے یہ بات نکالا ہے کہ جس طرح سے ٹربن کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، اگر عورتیں وہ جو اپنا حجاب لیتی ہیں، یعنی سر ہیڈ کور لیتی ہیں، اگر ان کے لیے وہ عام پبلک میں کھولنا مشکل ہے تو پھر وہ اس کے اوپر سے مسح کر سکتی ہیں۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی باہر ملکوں کا سفر کرتے ہیں تو عموماً وہاں پہ غسل خانے میں پانی وغیرہ نہیں ہوتا، اور پھر سب کے سامنے آپ اپنا ہیڈ کور کھول بھی نہیں سکتے ہیں، تو اس چیز کی علماء یہ اجازت دیتے ہیں کہ عورتوں بھی اپنے حجاب کے اوپر سے مسح کی جا سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے۔ بہرحال یہ چیز جو بھی میں بتا رہی ہوں یہ سیرت کی میں بتا رہی ہوں۔ باقی مختلف جتنے بھی گروپس ہیں ہمارے ہاں ان کے مختلف عقیدے ہیں، تو ہر کوئی جو بھی اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر مغیرہ یہ کہتے ہیں کہ میں جھکا کہ میں آپ کے جوتے اتاروں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، میں نے ان کو طہارت کی حالت میں پہنا تھا، پھر آپ نے اپنے جوتوں کے اوپر سے مسح کر لیا، اور یہ بخاری اور مسلم کا ہے۔ اب پھر یہی وہی پوائنٹ ہے کہ جو کہ آج پھر اس میں علماء میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ چمڑے کے جوتے ہوتے تھے اس لیے ان کے اوپر سے مسح کیا جا سکتا تھا، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جوتے چاہے کیسے بھی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو جوتے پہنے جاتے تھے اس کے اوپر سے مسح کیا، تو آج یعنی جوتے کے اوپر سے یا موزے کے اوپر سے، اگر آپ نے موزہ پہنا ہوا ہے، ساکس پہنے ہوئے ہیں، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے ساکس جو ہیں وہ ہر نماز کے لیے اتاریں، آپ اس کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قیام ہیں، مقیم ہیں، تو 5 نمازیں آپ مسح کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور مسافر جو ہے وہ 3 دن تک موزوں کے اوپر سے مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کو اگین پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں مختلف عقیدے ہیں، تو ہر عقیدہ اپنی اپنی جو ان کے علماء بتاتے ہیں ان کے مطابق کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا اجر دے گا۔ بہرحال اس کے بعد جب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے تو صحابہ نے فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دی تھی، اس پر آپ لائن کے آخر میں کھڑے ہو گئے، یعنی جو صحابہ کی تھی اس میں آخر میں کھڑے ہو گئے۔ اندھیرا تھا مگر صحابہ کو احساس ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تو عبد الرحمن بن عوف جو نماز کی امامت کر رہے تھے سمجھ گئے، اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ ہٹ جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ وہیں رہو۔ اس طرح آپ نے نماز عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے پڑھی 1 رکعت، کیونکہ آپ لوگ کی مس ہو گئی تھی اور جو صحابی آپ کے ساتھ گئے تھے ان دونوں کی مس ہو گئی تھی، تو پھر وہ آپ نے پوری کی بعد میں۔ تو یہ واحد موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری رکعت صحابی کے پیچھے ادا کی، اور یہ عبد الرحمن بن عوف تھے، اور یہ اچانک ہوا تھا، یعنی اس سے یہ نہیں تھا کہ کوئی پلان تھا۔ تو یہ اس چیز سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ اتنی اہم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتظار نہ کیا، جبکہ پتہ تھا کہ وہ وضو کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن نماز کا وقت نہ ختم ہو جائے تو انہوں نے اس کو فوراً ادا کیا۔ دوسرا، عبد الرحمن بن عوف کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ 10 مبشرہ میں سے تھے، یعنی وہ 10 لوگ جن کو لیے جنت کی بشارت تھی، عبد الرحمن اس میں سے تھے۔
اور اس کے بعد یہ چیز جو ہم نے یہ ساری آج کی سیرہ میں دیکھی، اور اس میں ہمیں جو اپنے لیے بہت ہی اہم ہی پوائنٹس جو ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وضو کی اہمیت پتہ چلتی ہے ہمیں، اور نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے ہمیں، اور اس کے علاوہ اور چیزیں جو ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہیں کہ کس طرح سے اپنے اعضاء جو ہیں وہ پورے کے پورے گیلے کرنے چاہیے۔ تو اس لیے آج یہاں پہ ہم اپنی سیرہ کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم باقی دیکھیں گے کہ اور کیا ہوا۔ یہاں پہ ایک دعا ہے جو کہ بہت اچھی ہے، اور وہ ہے کہ املا قلبی بحبک یا اللہ، کہ اے اللہ میرا دل تو اپنی محبت سے بھر دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت، اپنے دین کی محبت، امت مسلمہ کی محبت سب عطا فرمائے اور ہم سے راضی رہے۔ ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں اس دعا کو، املا قلبی بحبک یا اللہ، کہ میرا دل اپنی محبت سے بھر دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔